ناظرین، دنیا اس وقت بڑے تاریخی حالات سے، تاریخی واقعات سے اور تاریخی لمحات سے گزر رہی ہے۔ ان دنوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہسٹری کے اندر درج ہوتا جائے گا۔ آج ایک بہت بڑا واقعہ یہ ہوا کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان ایک خاموش قسم کا معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کے تحت دونوں ملک جو تھے یہ نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ جو نیوکلیئر دھماکے ہوتے ہیں نا، ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے ویپنز کو، انہوں نے کافی عرصے سے لے کے لمبے سمے سے ٹیسٹ کرنا بند کر دیے تھے۔ میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ رشیا نے وہ جو ٹریٹی تھی اس کو ریووک کر دیا کہ نہیں، ہماری مرضی ہے، جب جی کرے گا ہم ٹیسٹ کریں گے۔ اب رشیا نے جیسے ہی یہ چیز ریووک کر دی، ٹریٹی کو ریووک کر دیا، تو اس کے کچھ ہی گھنٹے کے اندر امریکہ نے آج پہلی مرتبہ اس ٹریٹی کے ختم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ نیوکلیئر دھماکے کیے، اور ان کا ایک علاقہ ہے، تاریخی طور پر وہ وہاں پر ہی ٹیسٹ کرتے ہیں، نیواڈا کا علاقہ اس کو کہتے ہیں۔ ان کے جو اکثر جو نیوکلیئر ٹیسٹس ہوتے ہیں وہ اسی علاقے کے اندر ہوتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے یہ ٹیسٹ کیا۔ اچھا، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جب بیجنگ پہنچے تھے پیورن، تو ان کے جو اسٹاف کے ممبر تھے ان میں سے ایک کے پاس نیوکلیئر بریف کیس بھی تھا، وہ بھی نظر آیا۔ تو اس کا بھی امریکہ کو ڈر تھا، لہذا انہوں نے آج ٹیسٹ کر کے شاید اپنی پریپیئرڈنیس کا اظہار کیا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں۔ فاکس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ یو ایس کنڈکٹس نیوکلیئر ٹیسٹ ان نیواڈا hours after Russian move to revoke global test ban. The test come hours after Russian lawmakers said they plan to revoke the ratification of a global nuclear test ban treaty. اب ان دونوں ملکوں کے پاس ناظرین اتنے نیوکلیئر بم ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کئی مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، صرف ایک دوسرے کو نہیں، یہ ساری دنیا کو کئی مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں۔ 8-9 ہزار سے زیادہ دونوں کے پاس نیوکلیئر بم ہیں۔ یہ جو پاکستان، انڈیا اور اسرائیل، یہ جو آپ دیکھتے ہیں، چائنا، ان کے پاس تو کچھ 100 بم ہے نا، لیکن یہاں پہ ہزاروں کی کہانی ہے، رشینز کی اور امریکنز کی، ہزاروں کی تعداد میں دونوں کے پاس نیوکس ہیں۔ ایک نیوک کافی ہوتا ہے کروڑوں کی آبادی والے شہر کو تباہ کرنے کے لیے، یہاں پہ تو ہزاروں نیوکس پڑے ہوئے ہیں۔ تو اتنی زیادہ ڈینجرس اور خطرناک دنیا سے یوں سمجھے کہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات جو ہیں وہ دنیا میں ہو رہے ہیں، جو کہ انسانیت کے لیے اچھا نہیں ہے، ہیومینٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اتنی بڑی جنگیں، اور خاص طور پر تب جب لیتھلٹی اتنی زیادہ ہے ویپنز میں آج کل۔ پہلے ہوتا تھا نا، جیسے مثال کے طور پر ورلڈ وار 1 ہے، لاکھوں لوگ مارے گئے تھے اس کے اندر بھی، لیکن ورلڈ وار 1 میں اس طرح کے ہتھیار نہیں تھے۔ پھر ورلڈ وار 2 میں جب ہتھیاروں کی لیتھلٹی بڑھی، آپ نے دیکھا کہ جو اموات تھی، ڈیتھ تھی، جو اس جنگ کے اندر اموات ہوئی تھی، لوگ مرے تھے، وہ زیادہ ملٹیپلائی ہو گیا ایز کمپیئر ٹو ورلڈ وار 1۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اب ورلڈ وار 3 چھڑتی ہے ان ہتھیاروں کے ساتھ، تو آپ ورلڈ وار 2 کی اموات جو ہیں اس کو آپ 100 سے یا 200 سے ملٹیپلائی کر دیں، کیونکہ لیتھلٹی ایز ایسڈ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، یہ تو میجر پاورز اپنے آپ کو اپنے مسلز فلیکس کر کے دکھا رہی ہیں نا۔ اس کے بعد اسرائیل والے فرنٹ پہ یہ ہو رہا ہے کہ حوثیوں نے اعلان کیا تھا 1-2 روز پہلے کہ اسرائیل اگر اپنے بےہودگیوں سے باز نہیں آیا تو ہم بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور تیاری کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ڈرونز اور انہوں نے میزائل مارے ہیں ٹوارڈز اسرائیل، اور ریڈ سی میں کھڑے امریکن جو بحری بھیڑے ہیں انہوں نے ان میزائلوں کو انٹرسپٹ کر کے ان کو تباہ کیا ہے، اور ان کا جو ملبہ تھا وہ نیچے گرا ہے۔ خوش قسمتی کے ساتھ نیچے جب وہ گرا ہے تو کسی کو نقصان نہیں ہوا، یعنی اسرائیل نہیں پہنچے، یہ راستے میں ہی امریکہ نے ان کو انٹرسپٹ کیا ہے۔ امریکہ ایسا کلیم کر رہا ہے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو ریڈ سی بالکل یمن کے پاس ہے اور اسرائیل کے بھی پاس ہے ریڈ سی۔ یہاں پہ امریکن بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور باب المندب جو ہے اس کے تھوڑا سا ہی پاس یہ جو جبوتی ہے، جبوتی میں بھی بیسز ہیں بہت سارے ملکوں کے، ہارن آف افریقہ اور یہ سارا کچھ۔ تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ رائٹرز نے خبر لگائی ہے کہ یو ایس نیوی وارشپ نیئر یمن انٹرسپٹڈ پروجیکٹائلز، پینٹاگون سیز
اور وہ کہتے ہیں یو ایس نیوی وارشپ آن تھرسڈے یعنی کہ کل کے دن intercepted 3 cruise missiles and several drones launched by the Iran-aligned Houthi movement from Yemen, potentially toward Israel, the Pentagon said. Washington is on heightened alert for activity by Iran-backed groups as regional tensions soar during the Israel-Hamas war. تو یہ صورتحال ہے وہاں پہ کہ امریکنز جو ہیں وہ ہائی الرٹ پہ، دنیا بھر میں ہائی الرٹ پہ. انہوں نے اپنے سٹیزنز کے لیے بھی ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ ساری دنیا میں جہاں پر بھی ہیں محتاط رہیں، لیکن ان کی ملٹری بھی ہائی الرٹ پہ، ساری دنیا میں ان کے بیسز بھی ہائی الرٹ پہ ہیں. ان کے فوجی اڈوں کے اوپر 3 حملے ہو چکے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر، 3 حملے ان کے بیسز پہ ہوئے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے ان کے لیے کہ اب ان کے جو بیسز، کیونکہ سیز فائر ایگریمنٹس تھیں یہاں پہ، تو وہ ختم ہو گئی ہیں. مین وائل حزب اللہ نے 9 میزائل داغے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیل کی طرف، جس میں سے آئرن ڈوم نے 4 یا 5 جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کیے ہیں، باقی گرے ہیں. یہ بھی ایک کاز آف کنسرن ہے اسرائیل کے لیے کہ آئرن ڈوم کام نہیں کر رہا. وہ جو سمجھا جا رہا تھا نا کہ جتنے بھی میزائل آئیں گے 99% کہتے تھے اس کی ایکیوریسی ہے، تو 99 یہاں پہ تو 50 سے بھی کم ہے، کیونکہ حزب اللہ کے جو میزائل ہیں وہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ انٹرسیپٹ نہیں کر پا رہے مکمل طور پہ. ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے کہ ناردرن بارڈر ہیٹس اپ ود فریش راکٹ فائر، حزب اللہ اٹیکس آن IDF پوسٹ. اور وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی اسرائیلی ڈیفense فورسز 9 راکٹس ور لانچڈ فرام لیبنان، سیٹنگ آف سائرنس ان کریات شمونا اینڈ سیورل نیئر بائی کمیونٹیز. The IDF said 4 were intercepted by the Iron Dome air defense system. 9 میں سے 4 انٹرسیپٹ ہوئے، 5 جو ہیں وہ گرے ہیں نیچے زمین پہ. تو اب دیکھیں صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اسرائیل کے پاس کوئی ایگزٹ پلان نہیں ہے. غزہ کے اندر گھسے گا تو صحیح، وہ کہہ رہے ہیں گھسیں گے، لیکن باہر نکلنے کا کوئی پلان نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے. وہاں پہ 25% جو غزہ کے گھر ہیں وہ ڈسٹرائے ہو چکے ہیں، 25%. 6 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں، 22 لاکھ کی آبادی، اس میں سے 6 لاکھ ڈسپلیسڈ ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندر گھسیں. اب اندر گھسنے سے پہلے ان کا یہ ایک آئیڈیا ہے کہ ملیا میٹ کر دیں ساری چیزوں کو، پھر اندر گھسیں. لیکن دا پرابلم از دیٹ، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو ملبے ہوتے ہیں نا، جب کوئی بلڈنگ گرتی ہے تو اس کے جو ملبے ہوتے ہیں، گوریلا وارفیئر میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. اچھا، آج کچھ کرسچنز بھی ہلاک ہوئے ہیں. ان کا کوئی بہت قدیم، وہاں پر دنیا کا میرے خیال سے 3 یا 4 قدیم چرچ ہے، اس کے اوپر بمباری کی ہے، اس کو بالکل تباہ کر دیا ہے. غزہ کے اندر ہے وہ دنیا کی چند قدیم چرچز میں سے ایک ہے جس کے اوپر آج بمباری ہوئی ہے. اور ڈپلومیسی تقریباً فیل ہو چکی ہے. ڈپلومیسی کے فیل ہونے کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے غلط لائن ڈرا کی ہوئی ہے. اس معاملے میں امریکہ بالکل ون سائیڈڈ ہو کے کھڑا ہے، اور اس کے کچھ جو ویسٹرن اتحادی ہیں، رشی سوناک جیسے اور جرمنی جیسے، یہ بالکل غلط لائن ڈرا کر کے چل رہے ہیں. ون سائیڈڈ لائن ہے اسرائیل کے فیور میں. یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وینسڈے کو جو بائیڈن جب اسرائیل کے اندر آ رہا تھا تو جو بائیڈن نے کہا تھا کہ میں ذرا محمود عباس اگر مل نہیں رہا، رام اللہ چلا گیا تھا نا، یہ جب بیپٹسٹ ہاسپٹل کے الاہلی ہاسپٹل جس کو بھی کہتے ہیں، تو اس کے اوپر جب بمباری ہوئی تو محمود عباس نے ملنے سے انکار کر دیا تھا جو بائیڈن سے کہ آپ تو بالکل ون سائیڈڈ ہو گئے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو بائیڈن نے کہا کہ اس کو ذرا فون ملاؤ تو میں ذرا بات کروں. فون پہ ہی بات کر لیتے ہیں، اگر وہ خود نہیں مل رہے تو فون پہ بات کرتے ہیں. تو محمود عباس کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے فون پہ بھی بات کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا. یہ بندہ جب بھی منہ کھولتا ہے ایک ہی بات کرتا ہے، ون سائیڈڈ بات کرتا ہے، ہماری بات ہی نہیں کرتا. تو محمود عباس اس سے ملنے کو، اس سے بات کرنے کو تیار نہیں. ڈپلومیسی فیل ہو چکی ہے. اردن کا کنگ مصر والے کے ساتھ ملا ہے، جنرل سیسی کے ساتھ، اور دونوں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں اس معاملے میں. تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایجپٹ اور اردن کی ایک ہی جیسی پالیسیز ہوں گی اس مسئلے کے حوالے سے. پرو پیلسٹائن اسٹانس لیں گے دونوں یقینی طور پر، کیونکہ دونوں کے اندر فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے اور فلسطین کی حامیوں کی. تو یہ دونوں رسک نہیں اٹھائیں گے کہ اپنی سڑکوں کو جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیں کہ آگ بگولا کر دیں اور لوگ وہاں سڑکوں پہ انہی کے خلاف جو ہے وہ نعرے مارتے ہوئے نظر آئیں. تو یہ اس طرح کی لائن نہیں لیں گے. دونوں سمجھتے ہیں اس بات کو، دونوں فلسطین کے پکش میں ہی پالیسیز لیں گے. تو یہ اگین امریکہ کے لیے یہاں پہ پرابلمس ہوگا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے حق میں، وہ ہو نہیں سکتا. وہ یہ عرب نیشنلزم کو، یا یہ جو بیت المقدس کے حوالے سے مسلم نیشنلزم کیا کہوں میں،
یہ عقیدہ ہے نا، اصل میں لوگوں کا عقیدہ ہے، آستھا ہے لوگوں کی، تو اس کے خلاف نہیں جا سکتے دونوں لیڈرز جو ہیں یا باقی کی جو عرب ممالک ہیں وہ نہیں جا سکتے اس کے خلاف۔ یا امریکنس جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اللاجیکل قسم کی چیز ہے، غزہ کے خلاف نہیں جا سکتے عرب، چاہے وہ حماس کی ہی آڑ میں کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں ناظرین، اور فی الحال دور دور تک اس کا کوئی ڈپلومیٹک سلیوشن نظر نہیں آ رہا۔